الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تیس سالہ گلاب خان صبح اٹھتا ہے تو سوچ میں گم ہوتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی کا پہیہ آج کیوں کر گھومے گا. گلاب خان 4 بچوں کا باپ ہے، جبکہ اس مشکل دور میں محنت مزدوری سے 4 بچوں کا پالنا کوئی آسان کام نہیں. صبح سے شام تک مزدوری کی چکی اتنا آٹا بھی نہیں دے پاتی کہ گھر کے 5 افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں اور شکم کی اس آگ کو بجھا سکیں. گلاب خان اپنی مزدوری کی جگہ پر پہنچنے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر پہاڑ کے اندر سفر کرتا ہے. مزدوری سے پہلے کیا گیا یہ سفر اس کی توانائی کم کر دیتا ہے. یہ وہ سفر ہے جو مزدوری کا حصہ تو ہے، لیکن اس کا معاوضہ کوئی نہیں ہے. معاوضے کا گوشوارہ کوئلے کی کان میں داخل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. دن کا آغاز ہوتے ہی گلاب خان شکم کی آگ بجھانے کوئلے کی کان کے شکم میں داخل ہوتا ہے. کان کے اندر ایک اور طویل سفر کا آغاز ہوتا ہے. گلاب خان اپنے گدھے کے ساتھ لگ بھگ 1 کلومیٹر تک کان کے اندر جاتا ہے. وہاں سے کوئلہ لادتا ہے اور پھر 1 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس کان کے دہانے تک آتا ہے. اس طرح اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے. لیکن اسے ابھی کم از کم 14 چکر اور لگانے ہیں. ان 14 چکروں کو مکمل کرنے میں 11 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں. ان 11 سے 12 گھنٹوں میں گلاب خان کو کھانے کی ہوش نہیں ہوتی. اس دوران اگر وہ اپنے کھانے کی ہوش کرے گا تو اس کے بچے بھوک سے بے ہوش ہو جائیں گے. ان 11 چکروں اور گھر سے کان اور کان سے گھر تک مکمل سفر کی طوالت 25 کلومیٹر سے زائد ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی دہاڑی تقریباً 300 روپے ہے. اسے ہر کلومیٹر کے 12 روپے ملتے ہیں. لیکن صرف اسے چلنا ہی تو نہیں، کوئلہ ڈھونے کی مشقت بھی ہے اور گدھے کے لیے چارے کا بندوبست بھی ہے. اس قدر مشقت کے بعد گلاب خان کو 1 مہینے کے بعد 9000 روپے ملتے ہیں. گلاب خان مزدوری کے بعد جب کوئلے کی کان سے نکلتا ہے تو کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. کوئلے اور گرد و غبار سے اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. پہاڑ کے اندر کی مختلف گیسوں کی وجہ سے گلاب خان کو دمہ کی بیماری بھی لاحق ہو چکی ہے، جبکہ کمپنی کی طرف سے ان کو کوئی سہولت میسر نہیں. ہماری مصنوعات کی پیداوار کے لیے کوئلے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ گلاب خان جیسے محنت کش جو کوئلے کی مزدوری کرتے ہیں، ان کو ان کی مشقت کا مناسب معاوضہ مل رہا ہے یا نہیں. ما نام گلاب خان دی، ضلع کی مروتوان دلته اوسېدونکی یم. دا ډېر سخت کار دی. ما وړوکي بچي دي، هغو دپاره مزدوري کوم. موږ ته له یونین طرف نه هېڅ سهولت نشته، نه دوایي شته، نه بل څه شی ده. که موږ سره تعاون نه کوي، که خوړ تلو هېڅ پروا نشته. پټۍ مټۍ دا هغه نشته دوایي. صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال اور جیلم میں بہت ساری کمپنیاں کوئلے کا کاروبار کر رہی ہیں. ایک کمپنی کے پاس 4 6 لیز ہیں، جس میں لوگوں نے مالکانہ حقوق پر کوئلے کی کانیں کھول رکھی ہیں اور اسی سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. مگر فائدہ سارا لیز مالکان کو ہی ہوتا ہے. یہاں مزدوروں کے کام کو مد نظر رکھ کر بہت کم اجرت دی جاتی ہے. نہ تو ان کے علاج کے لیے ان پہاڑوں میں کوئی ڈسپینسری ہے،
نہ ہی ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت ہوتی ہے کہ کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹ سکیں۔ ان کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی ایک یونین بھی ہے جو ان مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرل ڈاکٹر رشید محمود، اس کا یہ کہنا ہے، جو ہمارے بورڈ کی چیئرمین ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ مزدوروں کو مائن ماؤتھ پہ ان کا علاج دو، ان کو اسپتال تک بھی نہ آنا پڑے۔ وہ یہاں تک اتنا زیادہ کانشیس ہے اس میں، تو یہ کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں، گو یہ اگنور تھا، لیکن یہ تمام مائن اونر کو کہا گیا ہے کہ جو فرسٹ ایڈ کٹ ہے، جو فرسٹ ایڈ ہے، یہ آپ لوگوں نے پرووائڈ کرنا ہے۔ اور یہ کہ ہمارا جو محکمہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایمبولینس لیں، ہم سے فری میں لیں، ایمبولینس اپنے پاس رکھیں تاکہ کسی وقت اگر آپ کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ ان نو ٹائم آپ ہاسپٹل میں لے آئیں۔ کانوں میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اور مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ لوگ بچوں کی پڑھائی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے بچوں سے کم عمر میں محنت مزدوری شروع کروا لیتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے بچے 12 سے 13 سال کی عمر میں کانوں میں مزدوری شروع کر دیتے ہیں، اور ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی جوانی ان پہاڑوں کے اندر اندھیرے میں صرف کر دیتا ہے، اور اس کا نام اسی کوئلے کے گرد و غبار میں گم ہو جاتا ہے۔